جب میں ان کا تعارف شروع کروں گا تو لے آنا ساتھ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اچھا، اللہ پاک آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو پہلی نشست سے جو آپ نے استفادہ کیا ہے اور اس استفادے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور حضرت نے جس طرح سے فرمایا کہ روز مرہ کے کلام میں اور اسی طرح سے آیات میں، احادیث میں تلاش کرنے کی آپ کوشش فرمائیں، تطبیق دینے کی آپ کوشش فرمائیں، ترکیب کرنے کی آپ کوشش فرمائیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اصطلاحات ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، بارہا پڑھی ہیں، پڑھ رہے ہیں، بس ان اصطلاحات کو، ان تعبیرات کو کتابوں کے اندر تلاش کرنا اور منطبق کرنا، یہ تھوڑا سا آ جائے تو اسی چیز کا نام منطق ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتب میں آپ بیان القرآن میں آپ خاص طور پر تفسیر میں آپ دیکھیں گے جا بجا وہ ذکر کرتے ہیں، جہاں مثلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ذکر کرتے ہیں، یہ دلیل لمی ہے، یہ دلیل انی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ معارف القرآن ہر ایک آدمی، ایک عالم دین کے لیے اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو آپ کو جا بجا یہ اصطلاحات ملے گی، تو کم از کم اتنی اصطلاحات سے ہماری واقفیت ہو جائے کہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے اور وہ اصطلاحات ہمیں آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اصطلاحات اگر نہیں آئیں گی تو جو بہت بڑا ذخیرہ ہے اکابر کی کتب کا، ان کتب سے آپ استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس استفادے کی غرض سے کم از کم آدمی کو اس چیز کا جاننا ضروری ہے۔ اور ٹھیک ہے، بہت بڑے آپ ائمہ اور امام نہ بنے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ شدبت تو ہو، کچھ مناسبت تو ہو اس علم کے ساتھ، اس فن کے ساتھ۔ تو اسی سلسلے میں یہ محاضرات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلا جو محاضرہ ہوا اس سے بھی ایک فائدہ ہوا، اور یقیناً جنہوں نے شرکت کی تو انہوں نے محسوس کیا، اور پھر پوری کراچی کے اندر، شہر کے اندر الحمدللہ اس کی ایک فضا عام ہوئی ہے، اور پھر پورے ملک کے اندر الحمدللہ ایک بات پہنچی ہے۔ اور چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو اس چیز کو بھی ہم اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ استفادہ اس سے کر لے اور کچھ نہ کچھ سیکھ لے۔ تو بہرحال اس میں آپ حضرات کو بھی کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور خوب دل جمعی اور دل لگی کے ساتھ جو باقی محاضرات میں اس میں آپ شرکت فرمائیں اور حاضر ہوں۔ ابھی جو ہمارا دوسرا محاضرہ ہے، آج دوسرے ہمارے جو آج کی نشست کے محاضر ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ ثانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور وہ تشریف فرمائے ہیں، اور حضرت والا کا تعارف یقیناً اہل علم حضرات جانتے ہیں، اور جن کا حدیث سے ایک شغل اور اشتغال ہے وہ حضرت کا نام بھی جانتے ہیں، اور حضرت کے والد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی صاحب نور اللہ مرقدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریف یا تو حضرت محترم کے والد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی صاحب نور اللہ مرقدہ جو فاضل دارالعلوم دیوبند تھے، اور علم حدیث میں ان کا ایک بہت بڑا کمال اور بہت بڑا ان کا فن تھا، اور بنوری ٹاؤن کے جو ہے وہ تخصص فی الحدیث کا جو شعبہ ہے، اس شعبے کے حضرت والا کے والد محترم وہ بانی بھی تھے، اور یقیناً حضرت کی خدمات حدیث کے حوالے سے تمام حضرات جانتے ہی ہیں، اور شہر میں اور شہر کے باہر اور ملک کے دور دراز بھی لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت کے چچا محترم حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی نور اللہ مرقدہ، وہ بھی ایک بہت بڑے جو ہے وہ مایہ ناز عالم گزرے ہیں، اور ان کی بھی کتنی گراں قدر تصنیفات ہیں۔ تو انشاءاللہ مطلب حضرت کا جو تعلق ہے علمی گھرانے سے اور علمی خاندان سے تعلق ہے، تو یقیناً جس گھر کے اندر انسان کی پرورش ہوتی ہے، جہاں علم مانوس ہوتا ہے اور علم سے انسیت ہوتی ہے، اور حضرت والا کے والد محترم کا ایک بہت
ضخیم کتب خانہ، بہت بڑا کتب خانہ جس میں جو ہے کروڑوں کی کتابیں وہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سب ہمارے اکابر ہیں اور ان کی محنتیں اور ان کی قربانیاں اور ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس طرح سے مدارس کی رونقیں بحال ہیں۔ تو حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ محمد ثانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا ایک خاص موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس حوالے سے خاص گفتگو فرماتے ہیں اور اس پر حضرت کی گراں قدر تصانیف بھی ہیں اور درجن سے زائد حضرت کی تصانیف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارس کے اندر بھی، مدارس عصریہ میں اور اس کے علاوہ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر بھی اللہ پاک نے حضرت سے بہت کام لیا ہے، اور وہاں پر بھی الحمدللہ ایک حضرت کا ایک حلقہ احباب ہے۔ تو ابھی آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور کفر کی جانب سے، مستشرقین کی جانب سے اسلام پر جو ہونے والے اعتراضات ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں، ان سب اعتراضات کا جو ہے وہ سمجھنا اور پھر ان کا جواب صحیح مدلل طریقے سے اور ان کی زبان میں ان کا جواب تلاش کرنا اور جواب دینا، تو یہ آج کا انشاءاللہ اس محاضرے کا موضوع ہے۔ تو تمام احباب سے میری درخواست ہے، یقیناً یہ باہر والے افراد جو تشریف لائے ہوئے مدارس سے ہٹ کر، ان کے لیے بھی یہ نشست یقیناً مفید ہوگی، اور چونکہ اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام پر ہونے والے اشکالات اور اعتراضات اور اہل کفر کی طرف سے اٹھنے والے جو شوشے ہیں، ان تمام کے جوابات حضرت انشاءاللہ مدلل آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ تو اب میں بغیر کسی تمہید کے حضرت والا سے ملتمس ہوں کہ حضرت اپنی کلام اور گفتگو کو جاری فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین نجوم الہدی فی کل حین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المبین، واللہ یعصمک من الناس، وقال تعالی ورفعنا لک ذکرک۔ انتہائی قابل احترام مدیر و محتمم جامعہ علی رضی اللہ عنہ، لائق افتخار و باعث احترام اساتذہ کرام، علماء ذی وقار، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج ہمارے محاضرہ کا موضوع استشراق اور مستشرقین ہے، آغاز سے قبل تاریخ، تجزیہ، اہداف اور مقاصد جب ہم بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ استشراق ہے کیا۔ بنیادی طور پر استشراق استفعال کے وزن پر ہے۔ استشراق ایک تحریک ہے جس کی اساس اور بنیاد میں یہود و نصارہ آغاز ہی سے شامل رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد کے ادوار میں دیگر غیر مسلم حلقے بھی ان کے شانہ بشانہ انہی کی فکر اور فلسفے کو بنیاد بنا کر اسلام، پیغمبر اسلام اور اسلامی شاعر کے خلاف طعنہ زنی کی تحریک میں اپنا لٹریچر، اپنے افکار اور نظریات پیش کرتے رہے۔ تاریخ اور تجزیے کی جانب اگر ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا میں جو الہامی مذہب، جو آسمانی کتاب اور جو دین اس وقت رائج اور مروج تھا وہ دین عیسائیت تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے تسلسل کا ایک حصہ تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باور فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں اور انہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت انبیاء کرام ما قبل دیتے رہے۔ توریت اور انجیل میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان سے ایک میثاق اور عہد لیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری ہوگی تو ضرور بالضرور ان کی مدد بھی کرو گے، ان کی تعظیم اور توقیر بھی کرو گے اور ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ ان تمام تعلیمات کا اور بشارات کا بالکل آخر میں اہل کتاب کا جو طبقہ مخاطب رہا وہ ظاہر ہے کہ عیسائی تھے، یہود و نصارہ۔ قرآن کریم نے انہیں مخاطب بھی بنایا اور انہیں دین کی دعوت اور اس کا پیغام بھی پہنچایا۔ انہیں اہل کتاب کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ تعلیمات وہ تھیں کہ جن کے آغاز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے یہود و نصارہ کو دعوت دی اس امر کی جانب کہ وہ دین اسلام کو قبول کریں، وہ دین کہ جس کی بشارت اور جس کے بارے میں آگاہی اور خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیتے رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کا حقیقی مظہر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس بنیاد پر کی کہ ان کے ہاں نسلی اور نسبی مفاخرت انتہائی عروج پر تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس باعث سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بنی اسرائیل کا تسلسل نہیں ہے اور بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بنی اسماعیل سے ہیں، تو لہٰذا نہ تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ان کی تائید کریں گے، نہ ان کی مدد کریں گے اور نہ دین کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ نصارہ گو کہ وہ منتظر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بشارت کے۔ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کلیسا سے دوسرے کلیسا میں، دوسرے سے تیسرے کلیسا میں مختلف راہبین کی خدمت میں پیش ہوتے رہے۔ انہوں نے دین عیسائیت کو قبول کیا تھا اس وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو بشارت دی گئی تھی اور اس کی جو علامات بیان کی گئی تھیں وہ آخر کار حتمی نتیجے پر جب پہنچی تو عیسائی راہبین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں مطلع کیا تھا کہ اب آثار یہ بتا رہے ہیں کہ جس نبی کے ہم منتظر تھے اس نبی کی آمد گویا ہو چکی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آغاز میں آتش پرست تھے اور ان کا جو آتش کدا تھا
اس کی آگ کبھی سرد نہیں ہوئی تھی، یہ اس کے متولی اور مجاور تھے اور خانوادے سے تعلق رکھتے تھے کہ جو اس آتش کدے سے متعلق تھا. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر ایمان تھا، وہ آغاز میں جو الہامی دین تھا اور جو آسمانی کتاب تھی اس پر ایمان لائے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یعنی یہود و نصارہ آغاز ہی سے واقف تھے اس بات پر کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن پر تکمیل کر دی جائے گی، اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک تتمہ اور خاتمہ ہوگا. اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے تو گویا ہم موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 اجر کی بشارت دی ہے. اہل کتاب میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اس کے لیے 2 اجر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں دین کی دعوت دیتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اب آپ کا سابقہ یہود سے پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نصارہ کے بھی کچھ طبقات اور گروہ تھے جن سے دین اسلام کا سابقہ پڑھا. آغاز میں میثاق مدینہ کے نتیجے میں یہود کو اور ان کے مختلف قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلیف بنا لیا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ ریاست میں پرامن انداز میں اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی مذہبی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، عائلی زندگی میں اور قانونی معاملات میں پورے طور پر آزاد ہوں گے. ان کے لیے لازم یہ تھا کہ وہ پرامن رہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا جو گروہ اور طبقہ تھا اس کا تعلق یہودیوں سے تھا. سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ سے آپ فارغ ہوئے تو اس کے بعد سلاطین عالم کے نام اپنے مکتوبات گرامی ارسال فرمائے تھے. ایک مکتوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاقے بلقا کے امیر اور حاکم جو قیصر روم کا نمائندہ تھا عمرو بن شرحبیل غسانی اس کے نام ارسال کیا، اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مکتوب دے کر روانہ فرمایا تھا جس میں انہیں مخاطب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو سلامتی کے راستے پر آ جاؤ گے. اس دور میں بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لا اس وقت یہ تھا کہ سفراء کی عزت و تکریم کی جاتی تھی اور انہیں قانونی استثناء حاصل ہوتا تھا مختلف امور میں. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں مسلمہ کذاب کا جب سفیر آیا اور انتہا درجے کی اس نے گستاخی کی اور مسلمہ کذاب کا جو مکتوب پیش کیا اس کے بعد بھی وہ گستاخی کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں تیری گردن ضرور اتار دینے کا حکم دیتا. تو یہ گویا اس وقت قانون تھا جو دنیا میں رائج تھا اور تمام ممالک اور اقوام اس پر عمل کرنے کے پابند تھے. بلقا کے اس حاکم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے انہیں قتل کر دیا اور انتہائی نازیبا اور ناروا سلوک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار تیار فرمایا اور اس میں 4 امیر مقرر کیے، 4 امیر المعسکر اور 4 جو ہے سپہ سالار مقرر کیے. نمبر 1 حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ،
نمبر 3 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین کے اور دینی امور کے امام تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حربی امور کے اور سفارتکاری کے بھی امام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی نشیب و فراز کو بھی بخوبی جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین منتظم اور سپہ سالار بھی تھے۔ آپ کو پتہ تھا پیش بندی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سپہ سالار مقرر کیے۔ عمومی طور پر 1 سپہ سالار مقرر فرمایا کرتے تھے، لیکن 4 سپہ سالار، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ امیر ہوں گے۔ محاذ تھا موتا کا، وہاں یہ پہلا ایک تصادم تھا صلیبی دنیا سے، عیسائیت سے۔ ابھی تصادم کا وہ آغاز یہود مدینہ سے، بنو قریظہ سے اور خیبر کی جو بستی تھی ان سے نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا معرکہ تھا۔ مستشرقین کا ایک اہم گروہ عیسائی دنیا کے جو مختلف قبائل آباد تھے اور مختلف قومیں وہاں آباد تھیں، ایک بڑے لشکر جرار سے مسلمانوں کا جہادی معرکہ ہوا، اور 3 ان کے جو امیر تھے وہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب تلوار آتی ہے تو تاریخ کی کتابوں میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک تلوار جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، اور بڑی پامردی کے ساتھ اور بڑی ہمت اور بڑی شجاعت کے ساتھ وہ میدان کارزار میں دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور اسلام کے غلبے کی جنگ لڑتے ہیں۔ آخر کار وہ بھی ایک حربی امور کے انتہائی ماہر سپہ سالار اور جنرل تھے۔ وہ اسلامی لشکر کو پیچھے کی طرف لا کر اور مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کے انتقام کے لیے ایک لشکر تیار کیا جائے، جس کی امامت اور قیادت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور اپنے متبنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد آپ نے فرمائی تھی۔ یہ عیسائی دنیا سے گویا کہ ایک جنگی معرکہ اور تصادم کا نقطہ آغاز تھا۔ اس کے بعد یہودیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کی جو سازشیں تھیں، جو عداوتیں تھیں، جو اسلام دشمنی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ وہ تدبیریں اور سازشیں کیا کرتے تھے، قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں اس سے متعلق واقعات سیرت نگاروں نے، متقدمین، متاخرین اور ہر دور کے سیرت نگاروں نے اسے سیرت کی کتابوں کا حصہ بنایا ہے۔ بنو قریظہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معرکہ آرائی ہوئی تو یہ یہودیوں سے گویا تصادم کا نقطہ آغاز اور اس کے بعد خیبر کی فتح، یہ وہ مواقع تھے کہ جس سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے دلوں میں جو کدورت تھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ بڑھتی گئی، اور اس کے شعلے ان کے قلب و ذہن کو اور ان کے جگر کو پارا پارا کرتے رہے۔ تعصب اور عناد ان کے دلوں میں پروان چڑھتا رہا، اور اسلام تھا کہ تیزی سے روز افزوں اس کی اشاعت ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وضاحت اور صراحت سے فرماتے ہیں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے
بے دخل کر دو، باہر نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے منصب پر متمکن اور سرفراز ہوئے تو سب سے پہلا کام جو آپ کی نگاہ اور توجہ کا باعث بنا، جہاں مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، وہیں جیش اسامہ کی روانگی کا بھی مسئلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وصیت کی تھی اور آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ جیش اسامہ کو بسرعت روانہ کیا جائے، بعض صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ اسے کچھ مؤخر کر دیا جائے، ہماری سرحدوں پر دشمنوں کے خطرات منڈلا رہے ہیں، سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، اور مرتدین کا مسئلہ بھی آ چکا ہے، ختم نبوت کے خلاف بھی محاذ سامنے آ چکا ہے، مانعین زکوٰۃ بھی اٹھ چکے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ کچھ اس کو مؤخر کیا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری تیاری کے ساتھ اور پوری حربی فراست اور مہارت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عیسائی سرزمین پر دستک دینے کے بعد کامیاب اور کامران لوٹے۔ یہاں اب یہود و نصارہ مزید جو ہے وہ اسلام دشمنی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آتا ہے تو آپ کا دور، تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ آپ کا دور فتوحات کا دور ہے۔ آپ کے دور میں عیسائی دنیا پر دستک دی گئی اور بیت المقدس فتح ہوا، شام، فلسطین اور بہت سے ایسے علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آ گئے، تو عیسائی دنیا میں ایک کوہرام مچا اور ان کے ذہنوں میں اسلام، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے بارے میں، اسلامی شاعر کے بارے میں نفرت مزید پروان چڑھتی گئی، ان کا غیظ و غضب مزید بڑھتا گیا۔ آخر کار جب مسلمانوں نے ارض روم کو فتح کیا اور قیصر کے دربار میں وہ فاتحانہ داخل ہوئے اور عیسائیت کی شان و شوکت زوال پذیر ہوئی، اب مغربی دنیا میں اور عیسائی دنیا میں اسی انداز سے نفرت کا جو الاؤ تھا وہ بڑھتا گیا۔ یہ سارے وہ اسباب تھے جس سے یہود و نصارہ میں دشمنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ وہ جو آغاز تھا وہ گویا نقطہ اختتام پر پہنچا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کا ایک بہت اہم خطہ اندلس، اسپین، عبد الرحمن الداخل وہ فتح کرتے ہیں اور وہاں پر اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے عیسائیوں کو اس جانب راغب کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں پڑھیں، اسلامی تعلیمات کو جانیں، اسلامی شاعر کو جانیں، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو جانیں، اور اسلامی فکر و فلسفے کو جانتے ہوئے اس کے لیے تدبیر تلاش کریں کہ کس طرح اس سیلاب اور اس طوفان کا راستہ روکا جا سکے، کس طرح مسلمانوں کو مغلوب کیا جا سکے، کس طرح اسلام کے بارے میں تشکیک کی جا سکے، اور کس طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں اور خود مسلمانوں میں تشکیک پیدا کی جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے خود ساختہ اعتراضات اور شبہات کا ایک آغاز کیا۔ ایسے شکوک و شبہات اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کیے کہ جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا۔
دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جسے استشراق کی بنیاد اور اسے مستشرقین کا امام کہا جاتا ہے، جان آف دمشق، جس کا دمشق سے تعلق تھا اور وہ عرب نجات تھا، اس نے باضابطہ طور پر تحریری لٹریچر کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور استشراق کو بہت زیادہ تقویت اس سے ملی کہ جو صلیبی جنگیں ہوئیں، ان صلیبی جنگوں میں مسلسل جب عیسائی دنیا کو شکست ہونے لگی، یہ صلیبی جنگیں 3 صدیوں تک مسلسل جاری رہیں اور پوری عیسائی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دشنام ترازی، توہین آمیزی اور آپ کی شان میں گستاخی کا آغاز اس طرح ہوا کہ عیسائیوں کے بچے کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ اسلام کے پیغمبر نعوذ باللہ کوئی بہت خونخوار ہے، کوئی بہت ظالم ہے، بہت زیادہ جبر کرنے والے ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، یا اسلام ایسا دین ہے جو تلوار ہاتھ میں لے کر ہر انسان کو گویا قتل کرنے کے در پہ ہے۔ گویا انسانیت کا اگر کوئی دشمن ہے اور انسانیت کا کوئی حریف ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس طرح خود ساختہ شکوک و شبہات کو صلیبی دور میں عیسائی پادریوں نے اپنی عیسائی ذریت کے اندر پروان چڑھایا اور عام جو لوگ تھے ان کے اندر نفرت اور جنون کی آگ کو خوب بھڑکایا۔ اس کے نتیجے میں کچھ راہبین نے اور کچھ اور ایسے پڑھے لکھے افراد جو ان کے تھے، انہوں نے لٹریچر تیار کرنا شروع کیا اور یہ استشراق کے بعد گویا مستشرقین کا ایک نقطۂ آغاز ہوا۔ جان آف دمشق سے 13ویں 14ویں صدی اور 12ویں 13ویں 14ویں صدی یہ صلیبی دنیا کے اثرات پوری عیسائی دنیا پر پورے طور پر چھائے ہوئے تھے اور نفرت انتہا درجے کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی تھی۔ عالم یہ تھا کہ اندلس کے اندر ایک تحریک شروع کی گئی عیسائیوں کی جانب سے جسے شہداء تحریک کا نام دیا جاتا ہے، اور وہاں فخریہ طور پر جو بہت زیادہ عیسائیت کا علم بردار ہوتا، وہاں چوکوں اور چوراہوں پر وہ لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیزی کیا کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ جو افراد ہوتے تھے عیسائی دنیا میں انتہائی فخر کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور انہیں عیسائیوں کا شہید کہا جاتا تھا۔ ڈوزی ایک مستشرق اور مورخ ہے، اس نے اندلس کی ایک تاریخ مقرر کی ہے، اس میں ایسے بے شمار واقعات اس نے تاریخی ترتیب سے بیان کیے ہیں۔ تو عیسائی دنیا میں آغاز ہی سے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ہمدردی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، کبھی بھی ایک پیغمبر کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، کبھی بھی آپ کو رسول نہیں مانا گیا اور کبھی بھی دین اسلام کو برحق دین نہیں مانا گیا۔ اسی لٹریچر کا نتیجہ تھا کہ مغربی دنیا میں ہزاروں کتابیں اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معرض وجود میں آئیں۔ ان میں جو بنیادی اعتراضات تھے وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دشنام ترازی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی خرافات اور ایسی بکواس کی گئی کہ جسے زبان پر لانا بھی گویا گستاخی کے مترادف ہے۔ نقل کفر نباشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کو بھی بگاڑ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی محمد کو
ایک ایسے لفظ سے وہ تعبیر کیا کرتے تھے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی. آج تک مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہا جاتا. کہیں محمد کہتے ہیں, کہیں محوم کہتے ہیں, کہیں کوئی اور تلفظ اس کا ادا کرتے ہیں, جس سے گویا ان کا جو بغض اور عناد ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. آج اپنے آپ کو مہذب کہنے کے باوجود, روادار کہنے کے باوجود, انسانی حقوق کی علم بردار کہنے کے باوجود مغربی دنیا کا حال یہ ہے کہ وہ عناد, وہ بغض ان کے دلوں میں آج تک اسی طرح ہے. آج تک وہ اس کے وارث کے طور پر اپنے قلب و جگر میں اس نفرت کو پروان چڑھاتے رہے ہیں. اب بھی وہ بغض ان کے دلوں میں اسی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لٹریچر مستشرقین نے تیار کیا, ان میں چند مستشرقین ایسے ہیں جنہیں استشراقی تحریک کا امام اور نقطہ اختتام کہا جا سکتا ہے. اس کے لیے 16ویں صدی عیسوی ایسی ہے کہ جب قرطبہ, غرناطہ اور اندلس میں اسلام کی تعلیمات کا چرچا ہوا اور مسلمانوں نے مختلف میدانوں میں, تہذیبی میدان میں, سائنسی میدان میں, ثقافتی میدان میں, ہر میدان میں جو روز افزوں ترقی کی, اس کی کرنیں جب مغرب پر پڑھی تو مغرب سے بے شمار افراد اسی سوچ اور نظریے کے تحت آتے تھے کہ ہم بھی وہ علم حاصل کریں. یہاں تک کہ اہل مغرب میں سے وہ افراد جو علم کے حصول کے لیے آئے تھے اور اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا, انہوں نے اسلام کے بغض کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے عربی زبان اور ادب کو پورے طور پر حاصل کیا, اسلامی علوم و فنون کو حاصل کیا, وہاں اقامت پذیر ہوئے اور اس کے بعد استشراقی تحریک کا حصہ بنے اور انہوں نے عربی زبان و ادب میں استشراقی نقطۂ نظر پر متعدد کتابیں لکھی. اس کے بعد جب اسپین کا زوال ہوا, اندلس پر عیسائی دنیا کا تسلط اور غلبہ آیا, پھر عیسائی دنیا کے اندر ایک تنویریت, روشن خیالی کی تحریک کا آغاز ہوا. یہ تحریک یہ تھی کہ ہمارے اندر بھی علم ہونا چاہیے, ہمیں بھی اپنے فلسفے کی تبلیغ کرنی چاہیے اور ہمیں کچھ روشن خیال ہونا چاہیے. لیکن اس تمام تر روشن خیالی کے باوجود اسلام کے لیے کوئی رواداری اور روشن خیالی ان کی فکر میں نہیں تھی. ان کا مقصد اپنی مغربی دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال کرنا تھا. جہالت کے اندھیرے جب وہاں سے چھٹے اور علم وہاں پر آیا تو باضابطہ طور پر مستشرقین کے ایسے گروہ اور جماعتیں سامنے آئیں جنہوں نے اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر باضابطہ طور پر اپنا لٹریچر تیار کرنا شروع کیا اور ان کے اعتراضات اور شبہات عمومی طور پر یکساں نوعیت کے ہیں. ایک اعتراض جو ان کا ہوتا ہے وہ عمومی طور پر قرآن کریم کے متعلق ہوتا ہے کہ قرآن کریم یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ تورات اور انجیل یا زبور دیگر الہامی اور آسمانی کتابوں سے ہی اخذ کردہ تعلیمات کا مجموعہ ہے. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے متعلق یہ باور کراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اگر دنیا میں پہنچی ہے اور مسلمانوں نے اس کا ابلاغ کیا ہے تو وہ 2 صدی بعد, ظاہر ہے کہ 2 صدی بعد اگر کسی علم کو منتقل کیا جائے گا تو وہ علم یا تو یکسر طور پر فراموش ہو جائے گا یا اس میں واضح طور پر تبدیلیاں آ جائیں گی یا اس بارے میں لوگ بہت سی جھوٹی باتیں بیان کریں گے یا موضوع اور لغو چیزیں بھی اس کا حصہ بن جائیں گی. گویا
سنت اور حدیث کی تدوین کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شاعر اور جو مسلمانوں کے نظریات اور افکار ہیں ان کے بارے میں تشکیک اور اعتراضات و شبہات کو لے کر آنا۔ دو بنیادی اعتراضات مستشرقین کی فکر کی اساس اور بنیاد ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، اس بارے میں عیسائی دنیا نے اور یہود نے اور دیگر جو غیر مسلم حلقے ہیں انہوں نے ایک تمار کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں انتہا درجے کی رنگ آمیزی کی، مبالغہ آرائی کی، خود اختراعیں کی اور ایسی باتیں بیان کی کہ جو انتہائی گستاخیت پر مبنی ہیں اور شان رسالت کے منافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں اصولی طور پر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے اس بارے میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ یہ سارے نکاح جو ہیں، جو ساری آپ کی شادیاں ہیں، یہ ہم نے کروائی ہیں۔ یہ گویا مشیت ایزدی کے تحت ہوئی تھی اور اللہ کی اس میں مشیت تھی اور دین کی اشاعت اور تبلیغ اس کا مقصد اور اس کی بنیاد تھی۔ مستشرقین نے جس طرح کی گستاخیاں کی وہ گستاخیاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر غیر مسلم جب کتابیں لکھتے ہیں تو انہی گستاخیوں میں سب سے بنیادی امر جو لے کر آتے ہیں وہ چاہے وہ گستاخانہ کارٹون شائع کریں، چاہے ملعون سلمان رشدی دی سیٹینک ورسز شیطانی آیات شائع کرے، یا تسلیمہ نسرین اپنی گستاخیاں جو ہے وہ تحریر کرے، یا مغرب میں خاکوں کو جو ہے وہ یعنی رواج دیا جائے، ان سب میں سب سے بنیادی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہے۔ عجیب بات ہے، مستشرقین جتنی گستاخی اور بدبختی کرتے آتے ہیں اور جس طرح تاریخ کے حقائق کو مسخ کرتے ہیں اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو داغدار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، خود بعض مستشرقین ایسے ہیں کہ جن کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے غیر جانبدارانہ طور پر تاریخ کے حقائق کو بنیاد بنایا گیا اور یہ لکھا گیا کہ جو مغرب میں اعتراضات اور شبہات عمومی طور پر عام کیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کی شادیوں کے حقائق اور اس کے اسباب اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کس طرح؟ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس میں جس سرزمین میں جس عرب معاشرے میں مبعوث ہوئے وہاں ایک قبائلی نظام تھا، قبائل تھے اور ایک مفاخرت تھی، ایک حمیت تھی اور ایک عصبیت تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے سے برسر جنگ رہتا اور ایک منافرت کی انتہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ جو خانہ جنگی تھی جو کئی صدیوں پر محیط تھی، داہس و غبرا، حرب بسوس، وہ جنگیں ہیں جس کے بارے میں مورخین نے، تاریخ الجاہلیہ کا ایک مورخ ہے عمر فروخ، اسی طرح بلوغ العرب فی احوال العرب کا مؤلف ہے محمود شکری آلوسی، انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عرب معاشرے میں جو انقلاب رونما ہوا اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی
کہ حمیت اور عصبیت تو تھی، لیکن وہ جو جنگیں تھیں ان کی تہذیبی اہمیت ختم ہو گئی اور امن و سلامتی کا وہ دور آیا کہ جس کے بعد ہر انسان کی عزت اور عفت محفوظ ہو گئی۔ ایک جانب یہ ہوا، دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی، آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ایک ایسی خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے کہ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی، معمر ہے۔ عمومی طور پر عرب معاشرے میں بیوہ خاتون سے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اتنی سن رسیدہ اور اتنی عمر رسیدہ خواتین ان سے عمومی طور پر شادی نہیں کی جاتی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کوئی شہوانی مقصد ہوتا، دیگر مقاصد ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کم عمر اور نوخیز سے شادی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شادیاں ہیں یہ مشیت ایزدی اور امر خداوندی سے تھیں۔ اس میں ایک مشیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خاتون سے عقد نکاح مقصود تھا، اور مشیت بھی یہی تھی، اور فراست بھی اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں دین و دنیا کی امامت پر فائز کیا جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا جانا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ سرور کونین ہیں، فخر موجودات ہیں، سرور کائنات ہیں۔ جب امامت کا تاج آپ پر آئے گا اور دنیا کی سیادت آپ فرمائیں گے، تو ضروری ہے کہ جو بالغ نظر افراد آپ کی ابتدائی مرحلے پر تعلیم و تربیت کرتے رہے، حضرت عبد المطلب آپ کے جد اور حضرت ابو طالب آپ کے چچا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شباب کے دور میں اور نبوت کے آغاز میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقاصد میں، دین کی تبلیغ میں اور رسالت کے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتیبان ہو اور آپ کو ہمت دے اور آپ کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے کسی سردار کے پاس نہیں گئے، کسی نامور فرد کے پاس نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور نبوت کا جو ابتدائی مرحلہ تھا، وحی کا جو نزول تھا، اس بارے میں انہیں آگاہی دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیکھیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں وہ الفاظ ملتے ہیں، کوئی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی والا فرد نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یعنی آپ کی عزت، عصمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل کے حوالے سے یہ پہلی شہادت ہے جو زوجہ محترمہ دیتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خاتون سے زیادہ گھریلو خاتون اور جو زوجہ جو بیوی ہے، اس سے زیادہ انسان کے کردار کو کوئی نہیں جانتا۔ جلوت میں تو انسان کے مناظر کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، خود ساختہ زندگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خلوت کی زندگی میں اپنے آپ کو چھپانا یہ کار دارت ہے، ممکن ہی نہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور آپ کی ہمت افزائی کی. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی بھی بے عزت نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں اور کمزوروں کا اور مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک روشن باب ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا. دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق عرب کے معروف ترین اور مشہور ترین اور انتہائی باقیادت، باسعادت اور باعزت خانوادہ سے تھا. یہاں شادی ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم شباب میں جو سیادت اور حکمرانی تھی اس کا گویا یہ نقطہ آغاز بھی تھا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا آغاز نہیں ہوا. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے ہیں اور امین بھی کہتے ہیں. حجر اسود کی تاسیس کا جب مرحلہ آیا تو سب کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے تعلق ہی کا نتیجہ تھا کہ دور آغاز میں جب اسلام کی دعوت کو خواتین میں اور عورتوں میں اور گھر کی پوشیدہ یعنی خواتین تک پہنچانے کا مرحلہ آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی مبلغہ بھی تھی اور داعیہ بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ساتھ تھا وہ انتہائی مخلص رفیق حیات تھا اور ایک داعیہ اور مبلغہ کا تھا. آپ نے دین کی ترویج و اشاعت میں اور دین کی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا وہ ساتھ ایسا تھا کہ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود اور عرب میں انتہائی نامور خاتون ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ہمراہی میں ہر قربانی دی. شیب ابی طالب کا مرحلہ ہو یا دیگر بات کے مراحل ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پورے طور پر حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی. تو ایسی خاتون نبوت کا دور آغاز اور عالم شباب، ان خاتون کا ہونا یہ مشیت ایزدی کے تحت تھا. مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نکاح فرمایا اور انہی سے آپ کی اولاد. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ منتقل ہوتے ہیں، مکے کی 13 سالہ زندگی اور اس سے قبل کا دور، اور جب مدینہ منتقل ہوتے ہیں وہ 10 سال کا دور. اس دور کو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کا قیام عمل میں لاتے ہیں، اس کے لیے دستور مرتب فرماتے ہیں، دینی امور، دینی معاملات، شریعت کی تکمیل، دین کی تکمیل، غزوات اور سرایا اور بے انتہا ایسے انتظامات تھے جو اسلامی پہلی جو ریاست تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے. شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا مصروفیات ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں غزوات بھی ہیں، دعوت دین بھی ہے، امور مملکت بھی ہے اور بھی بے پناہ آپ کی مصروفیات تھیں. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نکاح کیے، لیکن
ان نکاحوں کے پس پردہ ہر ایک نکاح کے اسباب بھی تھے اور اس کے اثرات بھی تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب قبائل حمیت اور عصبیت ان کے ہاں جس طرح مکی زندگی میں نظر آتی تھی، اسی طرح مدنی زندگی میں بھی قبائلی زندگی کا راج تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں نکاح فرماتے، عربوں میں یہ حمیت تھی کہ وہ اپنے سسرالی کے ساتھ اپنے داماد کے سامنے کبھی تلوار لے کر نہیں آتے تھے، اس سے جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے. تو سیاسی طور پر یہ آپ کی فراست تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں نکاح فرماتے رہے، ان قبائل کی جو یعنی جنگ کی جو آگ تھی وہ سرد پڑتی گئی، ان کی دشمنی سے اسلام اور مسلمان محفوظ اور مامون ہوتے گئے. اسی طرح ان قبائل میں اسلام کی دستک ہونے لگی، اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ ان قبائل میں ہونے لگی. 10 ازواج مطہرات اور ان کے قبائل میں اسلام بھی پہنچتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیفی بھی بڑھتی رہی. نتیجے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں 13 سالہ زندگی میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی تعلق کے نتیجے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے نتیجے میں مختلف قبائل اسلام کے زیر نگیں آ گئے اور وہ مسلمانوں کے ہم نوا بن گئے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر، آپ کی ازواج مطہرات پر مستشرقین جو رنگ آمیزی کرتے ہیں، اور آج جو ایک شور و غوغا ہے اسلاموفوبیا کی آڑ میں، اس اسلاموفوبیا میں بھی سب سے بڑا جو نعرہ ہے ان کا نعوذ باللہ، وہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صحابہ کرام تھے مختلف غزوات و سرایا میں، جب ان میں سے کچھ شہید ہوئے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور دیکھا یہ گیا کہ پس پردہ ان کے پیچھے پسماندگان میں بیوہ اور معصوم بچے ہیں یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرپرستی کے لیے، ان کی گھرداری اور دلداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد نکاح میں ان کو لیا، اور اس طرح جو یتیم بچے تھے ان کو بھی سایہ اور سائبان ملا. اور ایک سبق یہ ملا کہ ایسی خواتین سے اسلامی معاشرے میں صحابہ کرام نکاح کی جانب راغب ہوں تاکہ ان کی کفالت بھی ہو اور بچوں کی سرپرستی بھی ہو. علاوہ ازیں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہاں بیوہ عورتوں سے شادی کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم پر بھی کاری ضرب لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ درس دیا کہ وہ بیوہ خواتین سے اور ایسی عورتوں سے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے نکاح کریں. اسی طرح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی مستشرقین نے بڑی رنگ آمیزی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا گردانتے ہیں، حضرت زید سے بڑا تعلق گردانتے ہیں، اور دوسری جانب ان کی جو منکوحہ اور مطلقہ ہیں ان سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرماتے ہیں. اس کا جواب خود قرآن نے دیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک رسم تھی جو عربوں میں چلی آ رہی تھی کہ متبنہ کو وہ حقیقی بیٹا گردانا کرتے تھے. اسلام نے کہا کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تمہارے فرزند نہیں ہیں، تمہاری حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہے. تو اس رسم کو
اسلامی معاشرے سے مسلمانوں سے پاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان کی بھی جب ہم شادیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اسباب اور نتائج اور ثمرات ایسے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ میں پھیلتا گیا، یہاں تک کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ صلح پر آمادہ ہوئے، وہ صلح جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا، اور اس کے بعد ہی سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے نمٹنے کے بعد، یعنی میثاق مدینہ تو آغاز ہی میں عمل میں آیا تھا، سن 7 ہجری میں نجران کے نصارہ سے، عیسائیوں سے بحیثیت حاکم، قائد اور سیادت و امامت کے منصب پر فائز ہونے کی بنیاد پر نجران کے نصارہ سے ایک معاہدہ فرماتے ہیں جسے معاہدہ نجران سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد دفعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو امان دی تھی اور انہیں اس بنیاد پر ریاست کا حصہ تسلیم فرمایا تھا کہ وہ پرامن رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ حلیفانہ تعلقات رکھیں گے اور جزیہ دیں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر فرمائی تھی کہ اس آبادی کے جو راہبین ہیں ان کی جانیں محفوظ اور مامون رہیں گی، ان کے کلیسا محفوظ رہیں گے، بوڑھے محفوظ رہیں گے، خواتین محفوظ رہیں گی، بچے محفوظ رہیں گے، اور نجران کا ہر فرد محفوظ رہے گا۔ ان تمام باتوں کو فراموش کرنے کے بعد یہود و نصارہ نے استشراق کی تحریک شروع کی، اور اس کے بعد مستشرقین نے جو لٹریچر تیار کیا اس میں ایک بنیادی اعتراض ان کا ہے اسلام کی اشاعت کے اوپر۔ ہر مستشرق نے کم و بیش یہی لکھا کہ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دین کی تبلیغ کی، اور مدنی زندگی میں آپ نبی اور رسول کی حیثیت سے نظر نہیں آتے بلکہ ریاست کے قائد اور حاکم کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور آپ نعوذ باللہ ایک جنگجو کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، ایک حربی کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں گویا تلوار ہے، اور آپ ہر فرد کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہر فرد کو تلوار کے زور پر آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس طرح اسلام کو جبری طور پر جبر سے اور تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ مستشرقین کی کتابوں میں اور مستغربین کے افکار و نظریات میں آج تک یہ اعتراض اور یہ شبہ ان کی فکر کا حصہ ہے۔ آج اگر مغرب میں اسلاموفوبیا ہے تو اسلاموفوبیا میں وہ آج بھی مسلمانوں کو غارت گرد دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو تشدد پسند دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو جنگجو دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو ظالم اور غارت گرد دکھاتے ہیں۔ وہ جو صلیبی جنگوں میں صلیبیوں نے اور راہبین نے جو تحریک شروع کی تھی کہ ایک ایک فرد کے ذہن میں انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نفرت ان کے ذہنوں میں بٹھا دی تھی، وہ نفرت، وہ بغض، وہ تعصب آج بھی مغرب کتنی ہی مہذب ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، آج بھی ان کے دماغ میں وہ فطور پورے طور پر وارد ہے۔ آج بھی جب وہ کارٹون چھایا کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم ایک ہاتھ میں دکھاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں مسلمان کے ہاتھ میں تلوار۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔
مستشرقین نے جہاں اتنا لٹریچر تیار کیا، وہی مستشرقین میں ایک مستشرق ہے T.W. آرنلڈ، تھامس ولیم آرنلڈ. اس کی کتاب ہے دی پریچنگ آف اسلام. اس نے یہ کتاب دین کی دعوت پر، دین کی تبلیغ پر اور دعوت و تبلیغ کی پوری تاریخ پر مرتب کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 20ویں صدی عیسوی تک، یعنی اسلام کی گویا 1300-1400 سال کی جو تاریخ ہے فتوحات کی، وہ پوری کی پوری اس نے قلم بند کی. اور عجیب بات ہے کہ اس نے ان حقائق کا اعتراف کیا کہ اسلام جبر اور تشدد کے ذریعے نہیں پھیلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں جبر و تشدد سے کام نہیں لیا. صحابہ کرام نے کہیں جبر کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. مسلمانوں کی فتوحات جو تھی وہ دین کی ترویج و اشاعت کا وہ حصہ نہیں تھی جس طرح دین اسلام کا پیغام، اس کی دعوت اور اس کے آفاقی جو پیغام ہے، اس نے جس طرح دین کی ترویج میں حصہ لیا، اس طرح تلوار اور فتوحات کا وہ حصہ نہیں ہے. اس کتاب کو مطالعہ کیا جانا چاہیے، لیکن یہ ضرور سوچ لیں کہ مستشرق اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں اپنی فکر، اعتراضات اور شبہات کو ضرور داخل کرتا ہے. تو یہ شہد ضرور ہے، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں کڑواہٹ ہے. تو اس نے اسلام کی دعوت پر یہ کتاب لکھی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوا دعوت اسلام کے نام سے، اور کئی اس کے ایڈیشن اس کے بعد شائع ہو چکے ہیں. بہرحال مستشرقین کے جو افکار و نظریات تھے ان کا کسی حد تک جواب اس کے یعنی مستشرق کے ذریعے سے ہی ہمیں مل جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، صحابہ کرام کے طرز عمل کو اور مسلم فاتحین کے طرز عمل کو دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ان اعتراضات اور شبہات کا واشگاف ازالہ ہے. یہ خود ساختہ اعتراضات بجا طور پر ایسے ہیں کہ جن کا جواب قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام اور مسلم فاتحین کے طرز عمل سے پورے طور پر ہمیں ملتا ہے. تو یہ اعتراض اٹھانا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور مسلمانوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن کریم کو دیکھیے، قرآن کریم کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کوئی دین میں اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، کہیں فرمایا گیا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایمان قبول کر لیں. اور کہیں کہا گیا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. اور کہیں فرمایا گیا کہ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ دین کا ابلاغ کر دیں، دین کی دعوت پہنچا دیں. اور دعوت کے اسالیب اور مناہج کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم نے بہت شاندار الفاظ میں دین کی دعوت اور اس کے اسالیب کے متعلق فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ وہ اسالیب اور مناہج ہیں جو باضابطہ طور پر اس حقیقت کو واشگاف کرتے نظر آتے ہیں اور اس حقیقت کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں اور اس حقیقت کا بجا طور پر اعتراف کرتے نظر آتے ہیں
کہ اسلام جبر کا دین نہیں ہے، اسلام ظلم کی دعوت نہیں دیتا، اسلام تو دین انسانیت ہے، اسلام رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنیوا کنونشن، آپ تو 20ویں صدی میں قیدیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور جنگی قوانین کی بات کرتے ہیں اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کی بات کرتے ہیں اور مذہبی رہنماؤں کی بات کرتے ہیں، پیشواؤں کی بات کرتے ہیں، بوڑھوں کی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ تاریخ اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتی کہ آپ نے پوری انسانیت کو خون کی وادی میں پہنچانے کے بعد اور خون کے سمندر میں نہلانے کے بعد اور پوری انسانیت کو غرق آب کرنے کے بعد اور پوری انسانیت کو جنگ میں دھکیل دینے کے بعد اور انتقام، تشدد اور ظلم کے ہر زاویے کو پامال کرنے کے بعد انسانیت کو امن کی دعوت دی، اس میں بھی آپ کے مکر کو اور فریب کو دخل تھا۔ اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم 72 لاکھ انسان موت کی وادی میں پہنچا دیے گئے، نتیجہ کچھ نہیں۔ دوسری جنگ عظیم 4 کروڑ افراد موت کی وادی میں پہنچا دیے گئے اور کروڑوں افراد وہ تھے جو معذور ہوئے اور لاکھوں شہر ویران ہوئے اور کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے، اسی طرح کروڑوں بچے یتیم ہوئے، اسی طرح بے تحاشا عورتیں بیوہ ہوئیں۔ اس ظلم اور غارت گری کے بعد انہیں انسانیت یاد آیا۔ آج یہ جو احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں، ان کے قوانین اور ضابطے بھی مختلف ہیں۔ مغرب جس طرح چاہے اپنی بالادستی قائم کرے، وہ جبر نہیں ہے، وہ تشدد نہیں ہے، اس کی تلوار کہیں کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہی مستشرق اور مستغرب ان کو تائید کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جتنے تھنک ٹینک جو قائم ہوتے ہیں، اس میں جہاں ریاستوں کے پس پردہ امراء، حکام اور بالغ نظر افراد شریک ہوتے ہیں، اس کے پس پردہ یہ مستشرقین اور مستغربین، ان کی تائید بھی ہوتی ہے۔ کیوں کروسیٹ کا نام دیا جاتا ہے، کیوں صلیبی جنگوں کا نام دیا جاتا ہے، کیوں مسلمانوں پر غارت گری کی جاتی ہے، سارے میدان جنگ اسلامی دنیا میں کیوں قائم کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں عراق کو، آپ دیکھیں شام کو، آپ دیکھیں افغانستان کو، آپ دیکھیں چچنیا کو، جہاں مظلوم ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان اگر دفاع میں ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ ظالم کہاں سے ہوگا؟ قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیوں ان لوگوں کے لیے نہیں نکلتے کہ جو مظلوم ہیں، جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے مددگار بھیج دے، ایسے مستضعفین کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے؟ آپ دیکھیے کہ مکی زندگی میں تمام تر مظالم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین کی تبلیغ کی اور دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ کہیں جبر نہیں تھا، کہیں کوئی تلوار نہیں تھی۔ حبشہ کی طرف بھی 2 جانب ہجرت کی گئی 2 مرتبہ، مدینہ منورہ میں بھی کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ بدر کا جو میدان ہے اس میں جب کفار مزاحم ہوئے اور جب تلواریں لے کر آئے اور جب قتل و غارت گری کے لیے آمادہ کار ہوئے تو پھر قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ان سے قتال کرو جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ پھر قرآن تو کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو صف بندی کرتے ہیں اور اس طرح ایسے ظالموں سے اور اعداء سے اور کفار سے اور ایسے انسانیت دشمنوں سے قتال کرتے ہیں۔ بدر کے مارے کو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہوئی، اور اس کے بعد فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ آپ نے مشاورت کے بعد جس امر کو ترجیح دی وہ ظاہری طور پر امن پسندی تھی۔ آپ نے قیدیوں کے لیے حکم دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے،
آپ جنیوا کنونشن آج لاتے ہیں اور قیدیوں کے احترام کی آج بات کرتے ہیں. آپ نے حکم دیا کہ جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ. صحابہ کرام بھوک سے اور وہ کھانا کھایا کرتے تھے, ان کی پوری تکریم کیا کرتے تھے, ان کے تمام حقوق کی رعایت کیا کرتے تھے, کہیں کوئی جبر نہیں تھا. اگر جبر ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتے, ان پر کوئی جبر نہیں کیا گیا. اس کے بعد آپ ہر معرکے میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ دین کی دعوت دینا, اور جو دین قبول کر لے اس کے لیے کوئی تلوار نہیں ہے, کہیں جبر نہیں ہے, کہیں تشدد نہیں ہے. جتنے معرکے اور جتنے غزوات اور سرایا ہیں, اگر ظلم کہیں سے تھا تو کفار کی جانب سے تھا. یہ تو مظلوم کی نصرت اور مدد کے لیے تلوار اٹھائی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی وہ یہ کہ دیکھو, حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کے لیے جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی کہ ہرے بھرے درختوں کو نہیں کاٹنا, جو راہبین ہوں اور مذہبی پیشوا ہوں انہیں بلا ضرورت ان پر تلوار نہیں اٹھانا, بوڑھوں پر, عورتوں پر, بچوں پر. اسی طرح جو آبی ذخائر ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کو تلف نہیں کرنا, اس کو نقصان نہیں پہنچانا اور کوئی ایسا مضرت کا کام نہیں کرنا. یہی وہ تاریخ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان فاتحین, کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی تیزی سے اسلام جو ہے وہ جزیرہ عرب سے, عرب و عجم کے دیگر خطوں میں اور خود یورپ کے اوپر دستک دینے لگا, افریقہ تک پہنچ جاتے ہیں مسلمان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا جس پر آپ امیر المومنین تھے, اور کس طرح آپ انسانی حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے. ایک یہودی بوڑھے کو دیکھتے ہیں کہ وہ راہ میں بھیک مانگ رہا ہے, پوچھتے ہیں کیا سبب ہے, کہتا ہے کہ مجھ پر جزیہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے اور اب میں بوڑھا ہوں اور جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, جزیہ بھی دینا ہوتا ہے اور اپنے لیے کفالت کے ذرائع بھی مہیا کرنے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اس کی کفالت کا ذمہ لیتے ہیں. یہ سارے وہ ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے کے گورنر ہیں, وہاں پر ایک عیسائی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے, نو مسلم ہے, ان کے صاحبزادے اس پر کہیں جو ہے وہ اس کی سرزنش کرتے ہیں, اس پر کوڑا جو ہے وہ مارتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ مدعا پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں, بلاتے ہیں ان کو, اس کے بیٹے کو بھی, اور فرماتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا, ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے اور پھر اس کو انتقام کے لیے وہ کیا. آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ سرداروں کے اور عمراء کی اولاد نہیں ہو اور ہر انسان جو ہے وہ ریاست کے اندر برابر ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے غیر مسلموں کے لیے حقوق جو ہے وہ متعین کیے, ذمیین کے لیے اور دیگر جو غیر مسلم ریاست کے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے حلیفی کی بنیاد پر ان کے حقوق بھی اسی طرح متعین کیے گئے جس طرح ایک مسلمان پورے طور پر وہ آزاد ہوتے ہیں. آج یہ تاریخ کو مس کر یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر ظلم کیا گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ اسلامی ریاستوں میں اور مسلمانوں کی جو مملکت تھی وہاں آ کر پناہ لیا کرتے تھے. یہ 1400 سال سے جو آج یہودیوں کا وجود ہے یہ مسلمانوں کے رہین منت ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے, ٹی ڈبلیو ارنلڈ کی جو کتاب میں نے بیان کی, دعوت اسلام, دی پریچنگ آف اسلام, اس میں ایسے بے شمار واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ یہودیوں پر نصارہ بے انتہا ظلم کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے نا کہ قالت الیہود لجت النصارى, اور نصارہ کے بارے میں ان کا یہودیوں کا یہی مکالمہ کہ یہ تو کسی شے پر نہیں ہے, کسی چیز پر نہیں ہے, اور ان کے اندر اسی طرح کا بغض تھا کہ ان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے.
تو وہ کہیں کسی عیسائی ریاست کی طرف نہیں جاتے تھے، وہاں ان کو پناہ نہیں ملتی تھی. اگر ہجرت کرتے تھے تو اسلامی ریاست کی طرف ان کو تمام حقوق حاصل ہوتے تھے، یہاں تک کہ ریاست کے امور میں اور نظم و نسق میں بھی ان کو بعض عہدے دیے جاتے تھے. یہ سارے وہ تاریخی حقائق ہیں جنہیں یہ مسخ کر کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اور مسلمانوں نے بڑا جبر کیا اور بڑا ظلم کیا. بالکل حقائق کے برخلاف ہے. ظالم بھی یہ ہے اور غارت گر بھی یہ ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. آج تک ان کے دلوں میں وہ نفرت اور وہ مخاصمت، وہ عداوت آج تک ان کے دلوں میں پروان چڑھی ہوئی ہے. اتنا مہذب کہنے کے باوجود، انسانی حقوق کے علمبردار بننے کے باوجود، آج بھی جب ان کا لٹریچر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں وہ عداوت اسی طرح آج بھی موجود ہے. آج بھی مستشرقین جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں اسی طرح رنگ آمیزی کرتے ہیں. یہ اعتراضات اور یہ شبہات اسی طرح اٹھائے جاتے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مٹا دیا جائے. مستشرقین نے 1400 سال میں، یہود و نصارہ نے جس چیز کو محسوس کیا کہ اسلام آج تک کیوں زندہ ہے اور مسلمان آج تک کیوں زندہ ہیں، ان کا دین کیوں زندہ ہے اور دین کی اقدار اور عقائد کیوں زندہ ہیں، اس کی بنیاد اور سبب انہوں نے ایک جانا، وہ یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بے انتہا سرشار ہیں. اور ان کا جو سرمایہ حیات ہے، ان کی قلب و جگر کی جو متاع ہے، وہ حب رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یہ فدا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ گستاخانہ خاکے شائع کر کے وہ ہماری محبت کو آزماتے ہیں، ہمارے قلب و جگر کو آزماتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ مسلمان کی اساس، بنیاد، اس کا آغاز اور اختتام عشق رسول اور حب مصطفیٰ ہے. مجھے مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب فرمایا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ طیبہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور اقبال نے مستشرقین، مستغربین اور صلیبیوں کی ذہنیت کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب کہا، وفاق کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو. تو یہ روح محمد کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی ایک سازش ہے جو ایک تاریخ پر محیط ہے، جو صدیوں پر محیط ہے، اور یہ سیلاب بلاخیز آج تک جاری ہے. بدبختی یہ ہے کہ تہذیب کی دنیا میں آنے کے باوجود اور روشن خیالی اور تنویریت کے نعرے کے باوجود ان کے ذہن آج بھی تعصب سے سرشار ہیں. ساری تہذیب اور سارا علم اور سارا مہذب ہونا وہ صرف مسلمان سے چاہتے ہیں. وہ مسلمان کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے جائیں اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیا جائے. نہ وہ اپنی فکر و خیال کا اظہار کر سکے اور نہ اپنا دفاع کر سکے. آج بدقسمتی سے مسلمانوں کا یہ عالم کر دیا گیا ہے، اور جہاں مسلمان اپنے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں ان کو غارتگر، ظالم، جنگجو، غیر مہذب کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ تاریخ نے کس طرح حقائق کو ثابت کیا کہ برہنہ پا ایسے افراد کہ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، جو متاع دنیا سے محروم تھے، اور ساری دنیا جن کی دشمن ہو چکی تھی،
اور مسلم دنیا بھی ان کی حامی و انصار نہیں تھی، ہر ایک کے لب خاموش تھے، کہیں سے ان کی مدد نہیں تھی، اللہ ان کا حامی و ناصر رہا۔ کس طرح تاریخ کو انہوں نے کس طرح بدل دیا۔ اسلام کی فتوحات کے پس پردہ بھی یہی سب کچھ ہے۔ اسلام کی فتوحات ظالم کی نہیں ہے، مظلوم کی ہے۔ اسلام اسی طرح انشاءاللہ پروان چڑھتا رہے گا، دین اسی طرح پھیلتا رہے گا۔ ہاں تمہاری عداوت، تمہاری نفرت تمہارے دلوں کا روگ رہے گی۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام کا یہ پرچم اسی طرح سر بلند رہے گا اور مسلمان اسی طرح پائندہ اور زندہ رہے گا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بارے میں کیا کہا اور آپ کے حب کے بارے میں کیا ترجمانی کی کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا کافرم۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق تم کفر گردانتے ہو تو بخدا مجھے کافر سمجھو اور میں کافر ہوں۔ حقیقت میں تو سچا مسلمان ہی وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ تو یہ ہماری محبتوں کو جانچنے کا ایک آلہ اور تھرمامیٹر ہے۔ اتنے مہذب ہونے کے باوجود یو این او کے چارٹر کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ اقوام متحدہ کا جو منشور ہے، دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ نے انسانیت کو ایک منشور دیا تھا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا چارٹر۔ اس میں باضابطہ طور پر یہ تحریر ہے کہ ہر انسان اپنے مذہب میں، اپنے فکر میں، اپنے عقیدے میں آزاد ہے اور کسی کی کوئی توہین نہیں کی جائے گی۔ آج کیوں اس کو مہذب سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کے خلاف بات کی جائے اور اسے کس طرح تہذیب کہا جاتا ہے کہ اسلام اور اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جائے؟ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پر مستشرقین نے اپنی عمارت قائم کی، ہزارہا کتابیں لکھی اور آج تک نفرت، مخاصمت اور عداوت کا یہ طوفان بلاخیز جاری ہے۔ لیکن اس کے رد میں مسلمانوں نے بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ مستشرقین کے رد میں بہت شاندار لٹریچر سامنے آیا ہے۔ آغاز ہی سے سیرت نگار ہر دور کے، چاہے کسی بھی زبان میں سیرت کا ادب ہو، وہاں ایسے اعتراضات اور شبہات کا بجا طور پر جواب دیا گیا ہے۔ سلمان رشدی نے جب شیطانی آیات لکھی تھی اور دنیا میں اس کے خلاف محاذ گرم ہوا تھا اور سرد جنگ کی اس مبعوث تحریک کے جب اثرات مسلم دنیا پر مرتب ہوئے تو اس شیطانی آیات کے جواب میں ڈاکٹر رفیق زکریا انڈیا میں وہ تھے جن کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سامنے آئی۔ اس کے علاوہ کئی ایسے مصنفین ہیں، ڈاکٹر ظفر علی قریشی ہیں، انہوں نے ازواج مطہرات اور مستشرقین ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اسی طرح صباح الدین عبد الرحمن ہیں جو ندوۃ المصنفین، دار المصنفین اعظم گڑھ اس سے وابستہ رہے اور انہوں نے اسلام پر جو جبر، تشدد اور غارت کری کا الزام ہے، اسلام اور رواداری کے نام سے ایک شاندار کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ اور بھی عرب دنیا میں نجیب عقیقی ایک ہے، اس نے مستشرقون پر ایک کتاب لکھی ہے، لیکن ذہنی شکست خوردگی اس کی کتاب میں زیادہ نظر آتی ہے۔ مستشرقین کا جواب دینے کے بجائے کچھ معذرت خواہانہ رویہ اس نے اپنایا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی ہیں، جامعۃ الازہر میں وہ استاد تھے اور مقاررۃ الادیان کے استاد تھے۔ انہوں نے مستشرقین پر ایک کتاب لکھی ہے، وہ لائق مطالعہ کتاب ہے۔
مولانا سید سلمان ندوی رحمہ اللہ، ان کی بھی ایک اسلام اور مستشرقین پر کتاب ہے. مولانا علی میاں ندوی ہیں، انہوں نے ایک کتاب قلم بند کی. اور اسی طرح اعظم گڑھ انڈیا میں ایک سیمینار ہوا تھا، عالمی سیمینار مستشرقین کے افکار و نظریات پر، جس میں دنیا بھر کے عالم شرق و غرب کے مفکرین نے، مسلم مفکرین نے اپنے مقالات پیش کیے تھے. وہ مقالات بعد ازاں شائع ہوئے اور 7 جلدوں میں انہیں جو ہے وہ مقالات معارف اعظم گڑھ نے انہیں شائع کیا تھا، جہاں بہت سے ایسے حضرات اور ایسے یعنی صاحب قلم مصنفین نے اپنی نگارشات پیش کی. وہیں اس دور میں نے ایک کتاب تحریر کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی. اس میں مستشرقین کے جو ایسے بے بنیاد اعتراضات ہیں، اور سلمان رشدی نے جو گستاخانہ اپنی تحریر پیش کی تھی، اس تحریر میں بھی شیطانی آیات یہی ہیں. ازواج مطہرات کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ اسلوب اختیار کیا تھا. تو اس کے جواب میں یہ کتاب میں نے اس وقت تحریر کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی. یہ کتاب بارہا دارالاشاعت سے شائع ہو چکی ہے، اور اس کا انگریزی ترجمہ ایک جرمن خاتون ہے، نو مسلم، پاکستان میں ہی مقیم ہے، زہرا بینتھر، انہوں نے کیا. اور اس طرح اب یہ کتاب انگریزی میں بھی اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. تو استشراقی تحریک کو اور مستشرقین کے افکار و نظریات کو، خاص طور پر جو ان کا ایک بنیادی اعتراض ہے ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور جو کارٹون نویسی کی جو تحریک ہے، کچھ گستاخانہ خاکے جو آتے ہیں، اس کا بنیادی محرک جو ہے وہ ازواج مطہرات پر ہی وہ گستاخی کیا کرتے ہیں. اور ساری ان کی جو ملعون فکر ہے، اس کا نتیجہ فکر بھی عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہے. اور اصل سبب وہی ہے کہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیوں پر محیط تحریک کو سرد کرنا، اسلام کے بارے میں بے بنیاد اعتراضات وارد کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا. ہوا تو اس تحریک سے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ مٹاؤ گے، جتنا کہ دباؤ گے. عجیب بات یہ ہے کہ آج امریکی تھنک ٹینک یہود و نصارہ کے جو تھنک ٹینک ہے اور جو ان کا ابلاغ ہے، ان کا میڈیا، وہ اس حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ 2030 تک مغرب میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہوگی، اور 2050 اور 60 تک، یعنی یہ جو صدی ہے، اس صدی کے اختتام تک مغربی دنیا پر جو پرچم ہوگا وہ اسلام ہوگا. مغرب پر جس دین کی بالادستی ہوگی وہ اسلام کی ہوگی. یہ کتنے ہی شکوک و شبہات لے کر آئے، کتنا ہی یہ وہ اعتراضات پیدا کریں، اسلام کو تو اللہ نے غالب دین کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جو بڑھتا ہی جائے گا. اسلام غالب دین ہے اور غالب ہی رہے گا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری وحی فرمائی وہ یہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب اللہ اس کی سند قبولیت جاری فرما دے اور اللہ اس کا وعدہ لے لے کہ اس دین کو اس نے کامل کر دیا اور اس نے تمام کر دیا، تو ان کے پھونک مارنے کی، ان کے اعتراضات و شبہات کی وہی حقیقت اور وہی حیثیت ہے جو نعرے نمرود کو سرد کرنے کے لیے ایک حشرات الارض میں سے ایک جو وہ جا کر پھونکے مارا کرتا تھا. تو اس پھونکے مارنے سے اور اعتراضات و شبہات اٹھانے سے یہ دین نہ تو رکے گا اور نہ مسلمانوں سے
عشق کی جو آتش ہے وہ کبھی سرد ہوگی، اللہ اسے ہمیشہ غالب رکھے گا، اور یہ غالب ہونے کے لیے ہی یہ دین آیا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، مشرقی دنیا میں بھی مستشرقین پائے جاتے ہیں۔ یہ سلمان رشدی جیسے لعین کو اور تسلیمہ نسرینہ جیسی درید دہن کو ہم مستشرقین میں ہی شمار کریں گے۔ مستشرقین بنیادی طور پر مستشرق کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی گئی جو مغرب میں رہتے ہوئے مشرقی دنیا کے جو علوم ہیں یا مسلمانوں سے وابستہ جو علوم ہیں یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس بارے میں جو تحقیقات کریں اور اپنی تحقیقات میں جو بڑھا چڑھا کر تلبیسات کو پیش کریں۔ تحقیق کا مطلب تحقیق نہیں ہے، تحقیق کا مطلب ہے تلبیس، اپنے بغض و عداوت کو اپنی تحریر میں لے کر آئے، اسے مستشرقین کا نام دیا گیا۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں مختلف جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، جو ان کے اعلی کام کر رہے ہیں، مدرسہ ڈسکورس کے نام سے جو تحریکیں یہاں کام کر رہی ہیں، سرد جنگ کے نقطہ اختتام پر مستشرقین نے اپنا زاویہ فکر تبدیل کیا اور ایسے اعلی کار یہی پیدا کر دیے، ان میں سے کوئی حدیث کا اور سنت کا انکار کرتا نظر آتا ہے، کوئی اسلامی قوانین کے بارے میں درینہ دہنی کرتا نظر آتا ہے، کوئی اسلام کو کہتا ہے کہ یہ تو سنگی دور کا دین ہے اور پتھر کے دور کا دین ہے اور فرسودہ نعوذ باللہ قوانین ہے، اور کہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ آج ہمیں مہذب بھی بننا ہے اور جدید دنیا کے سامنے جدید انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو پھر جدید قوانین اور جدید دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ تو یہاں اگر مل کر چلیں گے تو یہود و نصارہ کی صف میں ہوں گے، اور اس سے ہٹ کر چلیں گے تو یہ اسلامی پرچم تلے چلیں گے۔ ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین پر قائم اور دائم رکھے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ ہمیں دین کا پابند بنائے اور دین پر ہی ہماری جو ہے موت ہو۔ استشراق اور مستشرقین کے رد کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ مستشرقین کے لٹریچر کو اگر آپ مطالعہ کریں اس طرح کہ ہمارا ذہن شکست خوردہ نہ ہو، ہم فریب خوردہ نہ ہو، ہم پورے طور پر راسخ العقیدہ ہو، حب رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہتھیار ہوں، ہمارے قلب و ذہن میں ایمان کلی طور پر راسخ ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ان کے افکار و نظریات کو پڑھنے کے بعد، ان کے لٹریچر کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کا اثر قبول نہیں کریں گے، اتنے راسخ العقیدہ اور اتنے پختہ ہیں، تو پھر آپ ان کا مطالعہ بھی کریں اور اس کے رد میں اپنا حصہ بھی لیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کا مطالعہ اتنا پختہ نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مطالعے کے نتیجے میں اپنی فکر اور نظریے سے ہٹ جائیں گے اور اس طرح اپنے عقیدے پر پختگی نہیں رہے گی، تو کوشش کریں کہ احتیاط کریں، اور مسلمان سیرت نگاروں نے جو مستشرقین کے رد میں لٹریچر تیار کیا ہے اس کا مطالعہ کریں، اسی فکر پر رہیں، اور یہ سوچ کر کہ اسلام دین برحق ہے اور ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہی ہماری سوچ کا محور و مرکز ہے۔ مستشرق کی وجہ تسمیہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا، مستشرق بنیادی طور پر آغاز میں مغربی دنیا کے ان راہبین اور کلیسا سے وابستہ مذہبی رہنماؤں
اور ان اہل علم پر اس کا اطلاق ہوا کرتا تھا کہ جو مشرقی علوم یا اسلامی علوم و فنون پر ریسرچ کیا کرتے تھے، تحقیق کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مستشرقین نے اسلامی افکار و علوم پر غایت درجہ مطالعہ کیا۔ بعض مستشرقین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اگر سیرت کی کتاب نہیں لکھی یا اسلامی علوم و فنون پر ایسی گستاخانہ تحریریں پیش نہیں کی تو انہوں نے اسلام کا جو سرمایہ ہے اس پر کام کیا۔ مثال کے طور پر واقدی کی جو کتاب المغازی ہے اسے موضوع تحقیق بنایا مستشرقین نے، اس پر حواشی اور تعلیقات سے اسے آراستہ کیا اور پہلی مرتبہ اسے شائع کیا۔ اسی طرح سیرت کی جو بنیادی کتاب ہے ابن ہشام کی السیرۃ النبویہ، اسے بھی مستشرقین نے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد، اس پر بھی مستشرقین نے کام کیا۔ اسماء الرجال کی ایک اہم کتاب ہے، 8ویں صدی ہجری کے مؤلف ہیں خلیل بن ایبک الصفدی، ان کی کتاب ہے الوافی بالوفیات، اس پر بھی تعلیق کا اور حواشی اور حوابش کا کام مستشرقین کی ایک جماعت ہے انہوں نے کیا۔ مقدمہ ابن خلدون، پہلی مرتبہ مغرب نے اسے دریافت کیا، ان کی کتب خانوں سے وہ دریافت ہوا اور اس کو وہ 200-300 سال قبل تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا انہوں نے، اور اس کا ترجمہ مغرب کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ ہے مستشرق جو مشرقی علوم یا اسلامی علوم و فنون پر کام کرتے ہیں، اور ان کی جو جماعت ہے، لجنہ ہے، اسے مستشرقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلا جو مستشرق گردانا جاتا ہے وہ جان آف دمشقی ہے، 8ویں صدی عیسوی، یعنی اسلام کی 2ری اور 3ری صدی ہجری، اور اس کے بعد اس نے قرآن کریم کا لاطینی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک مستشرقین کا لٹریچر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ کہ اب اسلامو فوبیا اور توہین آمیز خاکے اور گستاخانہ کارٹون اور میڈیا کے اندر گستاخانہ تحریریں، یہ سب اسی تحریک کا حصہ ہے۔ وہ جو عداوت اور مخاصمت اور جو مذہبی تعصب اور جنون تھا وہ اب ان کی تحریروں میں اور ان کی تصویروں میں آویزاں ہونے لگا ہے۔ سرد جنگ کا آغاز صلیبی جنگ کے بعد انہوں نے کیا کہ اس کے بعد جب مسلسل ان کو شکستیں ہوئی اور یہ ہزیمت کا شکار ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام اور اسلامی شاعر کے متعلق مطالعے کا آغاز کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ پروان چڑھتی رہی۔ بر صغیر میں بھی ہمارے یہاں یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے راہبین بھی عیسائی کلیساؤں سے وابستہ برطانیہ سے یہاں پر آئے تھے، اور ہمارے بہت سے علماء ان سے جو ہے ان کے مناظرے میں ہوئے تھے۔ مولانا وحید الدین کیرانوی رحمہ اللہ، بائبل سے قرآن تک ان کی جو کتاب ہے، یا قرآن سے بائبل تک، وہ جس پر حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے گراں قدر کام کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور کئی ایسے ہمارے اکابر تھے جو ان سے مناظرے کیا کرتے تھے، اور کچھ شکست خوردہ بھی تھے، سر سید احمد خان اور دیگر فکر کے لوگ جو اس طرح پسپا ہوئے کہ مستشرقین جس طرح یہ باور کراتے ہیں کہ معجزات کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، تو خطبات احمدیہ میں سر سید احمد خان بھی اسی ذہنی شکست خوردگی کے ساتھ انہوں نے اعتراف کیا کہ معجزات شق القمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، واقعہ معراج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ایسے حضرات آ جاتے ہیں وہ پھر ذہنی شکست خوردگی کے نتیجے میں صحیح راستہ دکھانے کے بجائے ایک غلط راہ پر چل پڑتے ہیں اور انہی کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ انہیں میں نے جو اصطلاح دی ہے وہ مستغربین کی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے ہاں جو جدیدیت کے علمبردار ہیں، جو آپ کو نام نہاد مہذب گردانتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ جب اس فکر سے متاثر ہوتے ہیں تو انہیں مستغربین کا نام دیا جاتا ہے، یعنی مغربی فکر اور اس کے حلقے کے لوگ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں آخر میں حضرت محتمم صاحب کا اور یہاں کے اساتذہ کا اور اس جامعہ کا
بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اللہ اس جامعہ کو روز افزوں ترقی دے۔ دیگر حضرات کا، علماء کا، اساتذہ کا، طلباء کا بہت زیادہ ممنون ہوں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور مجھے بھی راسخ الاعتقادی دے اور دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ استشراق اور مستشرقین اور غیر مسلم حلقوں کے اعتراضات اور شبہات پر مزید کام کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ حضرات۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت نے سیرت کی روشنی میں الحمدللہ ہمارے سامنے جو معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھا، اور بہت سارے شکوک اور شبہات جو سوچوں میں، ذہنوں میں اور غیروں کی طرف سے جو اعتراضات آتے رہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان تمام کے تمام اعتراضات کا کافی اور شافی حضرت نے جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں پھر حضرت والا سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کی ہمتیں بھی لگ رہا ہے جواب دے رہی ہیں، اور کھانے کی بھی شدید طلب ہے میرے خیال سے، تو جو حسب معمول پرانی ترتیب ہے، جو باہر سے اساتذہ کرام، مدرسوں کے محتممین، مدرسین جو حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ میرے دائیں ہاتھ کی طرف یہاں جو ہال ہے یہاں تشریف لے آئیں، یہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا دعا کے بعد۔ اور باقی جو تمام طلبہ کرام ہیں وہ اور متخصصین ہیں، تخصص میں پڑھنے والے، ان تمام احباب سے درخواست ہے کہ مسجد کے بالائی حصے میں انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں ان کے کھانے کا انتظام و اہتمام کیا گیا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو کما حقہ ہم اکرام نہ کر سکے، بہرحال اپنی حیثیت، اپنی گنجائش، اپنی بساط کے مطابق کچھ کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے مخلصین، ہمارے محبین، ہمارے ساتھی جو اس ساتھ کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں اہل محلہ جو ہمارے اس پروگرام میں بھرپور ہمارے ساتھ ہیں اور مکمل شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، محلے والے ساتھی جو باہر سیکورٹی پر ہیں، باہر انتظامیہ میں ہیں، اسی طرح سے ہمارے مدرسے کے سارے اساتذہ کرام الحمدللہ اس وقت موجود ہیں، ان تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باہر سے جو دیگر احباب تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئندہ جو انشاءاللہ ہمارا آخری محاضرہ ہوگا اس میں بھی بھرپور آپ کو آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور اس سے پہلے 2019 میں جو ہمارے محاضرات کا سلسلہ ہوا تھا، بہرحال وہ کافی محنت اور کوشش کے بعد اس کو قلم بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بارہا ان کی جو ہے وہ غلطیاں سامنے آتی رہیں، پروف ریڈنگ کی اور ان کی اصلاح کر کے پھر سے لانے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی ایک ہلکا سا مسودہ تیار ہوا ہے جو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو آپ حضرات کو پیش کیا جائے گا۔ جو پہلے ہمارے محاضرات ہوئے تھے وہ صرف النحو پر بھی ہوئے تھے، اور اسی طرح سے علم حدیث پر اور علم فقہ پر، اور اسی طرح سے تصور اور تفسیر پر، اور عربی ادب، اردو ادب اور تاریخ پر جو باتیں ہوئی تھیں، تو وہ کچھ کتابی شکل میں، مسودے کی شکل میں، کتاب چھپی نہیں ہے، فوٹو کاپی ہے۔ تو جو ساتھی جس کو ضرورت ہو، تو چونکہ اس کی کچھ معمولی سی قیمت بھی ہوگی، اور جتنے کا پڑے گا اتنے کا آپ کو دے دیا جائے گا، تو جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، اور جو نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، جو ہمارے اشتہارات میں نمبر دیے ہوئے ہیں، ان نمبروں پر آپ اطلاع کر دیں گے کہ مجھے بھی چاہیے، تو انہیں کو پھر ہم کاپیاں اسی حساب سے ہم بنا لیں گے، تو وہ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اللہ نے چاہا تو وہ مل جائے گا۔ اور ابھی اس مرتبہ کے جو محاضرے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ان کو بھی ہم قلم بند کریں، چونکہ تقریر کو تحریر میں جب لایا جاتا ہے تو وہ کافی مراحل اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس لیے کوشش ہوگی کہ پھر اس کو بھی ہم مرتب کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ہم اسے لے کر آئیں گے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال آپ تمام سے درخواست ہے، آپ طلبہ کرام ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، تو ہمارے لیے، ہمارے ادارے کے لیے اور ہمارے پاس آنے والے تمام محاضرین کے لیے دعا فرمائیے کہ جنہوں نے اس محنت میں، اس کوشش میں ہمارے ساتھ حصہ لیا اور ہمارے اس کام کا حصہ بنے،
ہماری ایک کوشش یہ ہے کہ اس وقت جو ایک مدارس کے اندر تحریک کی ضرورت ہے کہ طلبہ کے اندر جو ایک علمی انحطاط پیدا ہو چکا ہے اس انحطاط کو کس طرح سے دور کیا جائے اور کتابوں سے شغف قائم ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے اور کتابوں کے ساتھ ایک لگاؤ قائم ہو جائے، اور اسی طرح سے ماہرین فن کی خدمت میں کچھ وقت بیٹھ کر ہم کچھ فن سے متعلق بنیادی چیزوں کو سیکھ لیں اور بنیادی اصولوں کو ہم سمجھ لیں تاکہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہم آگے بڑھیں۔ بہرحال اگر آپ لوگ آگے بڑھنے کی ہمت فرمائیں گے تو یقیناً جتنے بھی محاضرین تشریف لائے انہوں نے جو جو راہیں آپ کو بتلائی ہیں، راستے آپ کو ہموار کیے، کئی راستے آپ کو ہموار کیے ہیں، اب ان راستوں پر چلنا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ان راستوں پر چلیں اور اپنے اکابر کی کتب سے ہم استفادہ کریں اور علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، محنت کریں۔ یقیناً کسی بھی مدرسے میں پڑھنے والا وہ طالب علم جو ہوتا ہے، میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اس مدرسے کے ساتھ جو بھی اہل خیر تعاون کرتے ہیں اور وہ تعاون اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہاں لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ لوگ تعاون کرتے ہیں، تو اگر یقیناً ہم سستی کریں اور ہم نہ سیکھیں تو میرے خیال سے قوم کا لگایا ہوا پیسہ وہ کہیں عند اللہ آخرت میں ہم مسئول نہ ہوں، ہم سے سوال نہ کیا جائے کہ آپ کو اتنا کچھ موقع دیا گیا تھا، پنکھا آپ کے اوپر چل رہا، لائٹ چل رہی ہے، اساتذہ آپ کی خدمت میں مقرر اور متعین ہیں، اتنا سارا نظم اور انتظام آپ کے لیے کیا گیا، آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ تو یقیناً یہ مسئولیت کی بات ہے۔ تو آپ تمام احباب سے میری درخواست ہے، ساتھیوں سے طلبہ ہیں آپ، کہ آپ محنت کو جاری رکھیں اور جو کچھ یہاں سے آپ کو استفادہ ملا ہے اور فائدے کی چیزیں ملی ہیں، یقیناً ساری فائدے کی چیزیں ہیں، عمل میں لانے کی کوشش کریں اور باضابطہ طریقے پر کسی راہ پر آپ چلنے کی کوشش کریں، اپنے اساتذہ کرام کی مشاورت سے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم جو محاضرے رکھتے ہیں کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کو، آپ اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، اپنے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کی راہیں کھلیں گی۔ اور باقی یہاں میری جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، کسی بھی ساتھی کی جانب سے اگر آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو میں سب کی جانب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور ہماری طرف سے، ادارے کی طرف سے حضرت والا کو ایک مختصر ایک شیٹ بطور اعزاز اکرام کے پیش کی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ عزت دے، اللہ عزت دے، اللہ عزت دے، بارک اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ۔ تشریف تو اب دعا فرما لیں آپ میرے خیال سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتھ لے جاؤ، ساتھ لے جاؤ۔ آداب کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لے جائیں، جو جگہ مقرر کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، وہاں سارے ساتھی تشریف لے جائیں۔